بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحصن من الجن، جنات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ انشاءاللہ یہ تفصیل اس کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں اس کو شیئر کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو جو کام کرنے ہیں وہ 13 کام ہیں جو آپ کو روٹین میں کرنے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اختصار کے ساتھ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اللہ کے لیے اخلاص جو ہے وہ آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے اور اعمال میں بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے نیکی کا طلبکار ہوں، اور اس ذکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو اس میں یعنی اس کا جو میزان عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے استغفار، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرنا، اور خاص طور پہ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو 3 مرتبہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو 3 مرتبہ پڑھا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری میں سوار ہونے سے پہلے جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھتے، اور اسی طرح یہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک ظلمت نفسی فاغفر لی، اور یہ 3 مرتبہ یہ کہتے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جو آپ کا اخلاص ہے وہ یعنی پوری شدت اور قوت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالی سے ہمیشہ جنات کی طرف سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، یعنی الاستعاذۃ باللہ من الشیطان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب شیطان تمہارے درمیان جو ہے یہ لڑائی جھگڑا پیدا کرنے لگتا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، نزغن، نزع پیدا کرتا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجحان یعنی وہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے آیت الکرسی، سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے بستر پر آتے تو سونے کے لیے تو آپ ضرور یہ کرتے، یعنی یہ پڑھتے لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان آیت الکرسی پڑھنے والوں کے متعلق سبحان اللہ بڑی عظیم بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہل اخلاص ہیں جو اپنے بستر پر آنے سے پہلے جو ہیں وہ یعنی سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ ہے سورۃ البقرہ، یعنی یا تو روزانہ پڑھیں یا پھر اس کا آخر حصہ اپنے سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح معوذات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ صبح اور شام لازمی پڑھیں، اور اسی طرح معوذات کو جو ہے وہ سونے سے پہلے جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سونے سے پہلے ان کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ آگے آ جائیں جی، 6 اور 7ویں نمبر پہ ہے تعویذات والذکر الدائم، ایسے ذکر، ایسے اذکار یا ایسے معوذات یعنی ایسی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ایسے اذکار جو آپ صبح سے رات سونے تک جو ہے ان کو مستقل طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہم لک الحمد، اور اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور التحلیل والتکبیر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ اکثر اس کو پڑھا کریں، اللہ کے فضل سے یہ بہت مفید ہے انشاءاللہ۔ اور آگے ہے جی
واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ والی دعا جو ہے یہ واش روم میں جانے سے پہلے پڑھنا، اور واش روم سے باہر آتے ہوئے کی دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا پڑھنا، اور یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور گھر سے خارج ہوتے وقت بھی دعا پڑھنا یہ لازمی ہے۔ اور اسی طرح 9ویں نمبر پہ ہے الصوم، روزے رکھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روٹین تھی، اور جو روزے دار ہوتا ہے وہ ویسے ہی سبحان اللہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے حدیث ہے وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جکڑتا ہے، تو اس کا معنی یہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے روزے دار کے لیے۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پہ ہے الاذان والصلاۃ، اذان اور نماز، اس کی روٹین اپنی ٹھیک رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ کہ اکثر لوگوں سے جب یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز میں سستی نہ کریں اور اپنی نماز کو ٹھیک رکھیں، کیونکہ نماز جو ہے فإن الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ برائی اور حرام کاموں سے روکتی ہے، اور شیطان کی اتباع سے بھی روکتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، مخالفت الشیطان، شیطان کی مخالفت کرنا، شیطان کی مخالفت کرنا، یہ شیطان کی مخالفت یہ بڑی ضروری ہے۔ اب آپ کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح سے کہ یعنی یہاں پہ اس کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اعمال جو کفار اور شیاطین یعنی کفار کی تشبیہ کی طرف آپ کو نہ لے کے جاتے ہوں، وہ اعمال وہ کام جو کفار کرتے ہیں اور ادھر مسلمان کرتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ کفار کی اتباع میں جو کام کرتے ہیں یا ان کی تشبیہ میں جو کام کرتے ہیں، یہ ہے مخالفت الشیطان۔ چونکہ شیطان ان کے اوپر تو 101% ان کے اوپر مسلط ہے، تو مسلمان جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے ان کی تقلید کرتے ہیں اور جو ہے وہ ان کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک اسلام کا جو ایک نظام ہے وہ اللہ نے آپ کو بھی ویسے دیا ہے، یعنی ایک مسلمان کو ان سے بہتر نظام زندگی دیا ہے، تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں ہے 12ویں نمبر پہ ہے آیات السکینہ، یہ بڑی اہم بات ہے اور میں انشاءاللہ اس پر بات ختم کروں گا اپنی۔ آیات السکینہ جو ہیں یہ بہت اہم ہے میری اور آپ کی زندگی کے لیے۔ اس حوالے سے میں پہلے چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر یعنی کوئی کام بہت زیادہ متشدد ہو جاتے، میرے لیے کام مشکل ہو جاتے، تو میں ان کاموں میں آسانی کے لیے جو ہے وہ آیات السکینہ کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور یہ میرا مجرب ہے، میرا تجربہ ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ کچھ دماغی بوجھ بہت زیادہ تھا اور تکلیف بہت زیادہ تھی، تو چیزیں میں بھولنا شروع ہو گیا، تو مجھے لگا کہ جیسے شیاطین میرے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے دماغی طور پہ کمزور کر دیا ہے، تو اور میرے کام جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ گئے ہیں، مجھے سکون اور راحت نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب انسان کی زندگی میں راحت نہیں ہوگی تو وہ اس کے کام سارے مشکلات کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی آیات السکینہ کو میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ کے فضل و کرم سے، سبحان اللہ العظیم۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل ایک ہلکے سے برتن میں ہے اور میرا دل ہلکا ہو گیا ہے، میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا، تو اور خاص طور پہ اس وقت اس کا تجربہ کیا جب میرے دل کے اندر کیفیت یعنی رونے کی، تشدد کی اور سختی کی کیفیت تھی، تو میں نے اس وقت یہ آیات پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فرأیت لها تأثیرا عظیما، میں نے اس کی جو تاثیر دیکھی ہے وہ بہت بڑی تاثیر دیکھی ہے، فی سکونہ وطمأنینہ، اور یعنی اس کے بعد جو مجھے سکون اور اطمینان جو حاصل ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ